اچھا ایسا ہے کہ میں نے آپ کی دو ڈیبیٹس انفیکٹ سنی تھیں، اور اتفاق یہ ہے کہ ایک اس میں سے یہ حبیب صاحب والی ڈیبیٹ ہی تھی، اور اسی سے متعلقہ جی میرا تفصیلی، شاید آپ کا جواب تفصیلی ہو تو وہ اسی سے متعلقہ ہے. لیکن اس جی سے سر. پہلے ایک بیسیکلی جو آپ کی ایتھزم پہ ڈیبیٹ تھی، اس کے اوپر آپ کا ایک آرگومنٹ تھا جس کے اوپر میں ایک کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا. جی سر بسم اللہ. وہ جی وہ یہ تھا کہ جب آپ یعنی اویس صاحب سے بات کر رہے تھے، اور ایک اور پھر دوسرے ایک صاحب آئے ان کے ساتھ بھی آپ کی ڈیبیٹ ہوئی، جی تو جب آپ وہاں یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، اس کے لیے آپ ایک مقدمہ رکھتے ہیں کہ بھائی اس کی ہم پھر ایسے مثال لے سکتے ہیں کہ بالفرض اگر کوئی پرسن ایک انتظار میں کھڑا ہے اور آگے اس سے پہلے ایک انفینٹ لائن ہے، تو وہ لائن کیونکہ ختم ہی کبھی نہیں ہوگی، اس وجہ سے یعنی اس پرسن کی جو ہے نا وہ باری ہی نہیں آئے گی. تو یہ صحیح. آپ ایک مقدمہ رکھتے ہیں. اس میں میرا صحیح. کنسرن یہ تھا کہ اگر بالفرض مطلب پہلے تو یہ ہے کہ یہ تو نارملی اس پہ تو اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ کائنات جو ہے نا وہ ہمیشہ سے چلی آئی ہے. نارملی تو میرا خیال جو ایتھسٹ ہیں وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ یہ اس کا آغاز ہوا ہے. لیکن پھر بھی میرا پوائنٹ یہ تھا کہ مطلب آپ کے ساتھ میں کنسرن یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر بالفرض اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ کائنات ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، تو وہ پھر اس کی مثال وہ اس کی نہیں بنے گی جو کھڑا انتظار میں وہاں لائن کے انتظار میں باہر کھڑا ہے، بلکہ اس کی مثال تو پھر وہ ہوگی جو اس لائن کے اندر جو افراد کھڑے ہیں، وہ چاہے انفینٹ بھی ہوں، تو ہم ان یعنی جو لائن کے اندر گزرنے والے افراد ہیں، ہماری مثال اس فرد کی ہوگی. یا مثال کے طور پہ ایک ٹرین گزر رہی ہے جس کے اندر انفینٹ جو ہے نا وہ اس میں اس کی چین ہے اور اس میں ڈبے آ رہے ہیں. تو اگر بالفرض اگر ہم یہ کہیں یا کوئی بھی شخص یہ ایک سٹانس لے کہ یہ کائنات جو ہے یہ ہمیشہ سے ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ٹائم جو دور چل رہا ہے، اس ٹائم جو ایپیسوڈ چل رہی ہے، وہ اس چین کا ہی حصہ ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ انتظار والا ہوگا. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ اس جو ریزننگ ہے یا یہ جو مقدمہ آپ رکھتے ہیں، تو اس میں تھوڑا اعتراض کیا جا سکتا ہے، اس کو سولو کیا جا سکتا ہے کہ بھائی اگر یہ تو آپ مثال یہ دے رہے ہیں نا کہ بندہ انتظار میں کھڑا ہے، تو انتظار ہاں والا تو یعنی ایپلیکیبل ہی ہمارے اوپر نہیں ہوگا. اگر بالفرض اگر ہم یہ کائنات ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور ہم اس ہمیشہ سے چلی آنے والی کائنات کا حصہ ہیں، تو ہم وہ جو لائن میں کھڑا جو فرد ہے، ہم وہ فرد ہیں، یا جو وہ اس ٹرین کے ڈبے جو انفینٹ چل رہے ہیں ان ڈبوں میں سے ہم ایک ڈبہ ہیں. تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہاں یہ ہاں. جی سر آپ جی سن لیں اس کا جواب. جی دیکھیں پہلی بات ہے کہ ایتھیسٹ حضرات، اگر یہ کوئی ایتھیسٹ کہے کہ یہ کائنات کا آغاز ہوا ہے تو اس سے بحث ہے ہی نہیں. جی ٹھیک ہے. اور لیکن سب ایتھیسٹ صحیح حضرات کا یہ مدعا نہیں ہے. سب ایتھیسٹ حضرات کا یہ مدعا نہیں ہے، بلکہ ان کا ادعا تب بنتا ہے کہ اگر یہ کائنات ہمیشہ سے ہو تو اس کے بنانے والے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیشہ سے رہا ہے یہ دنیا کے ایٹمز جی مالیکیولز یہ صرف اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں، تو پھر اس کے بنانے والے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ نہیں تھا تو یہ وجود میں آیا ہے تو یہ خود اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، کسی نے اس کو بنایا ہے، تو پھر تو بہت واضح اس کا کوئی خالق ہوگا. گرچہ وہ نہیں سوچتے، بہت سارے ایتھیسٹ اس بات کو بھی مانتے ہیں. دیکھیں ایتھیزم ہے بے عقلی کا نام. ایتھیزم کس طرح کیا، اس کا شرط یہ کہ انسان کو عقل کو چھوڑ دے. ایک طرف سے کہتے ہیں یہ نہیں تھا پھر یہ وجود میں آیا، اور تو یہ واضح بات ہے کوئی چیز اپنے آپ کو جوتا ہی نہیں، اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا، تو اس کا بنانے والا ہوگا نا. وہ جی اس کی طرف وہ اس کا توجہ نہیں دیتے. ایک طرف سے دونوں فکروں کو لیتے ہیں. یہ شروع سے بھی اس طرح تھا، آج سے نہیں، پہلے بھی جو ایتھیسٹ سارے گزرے ہیں وہ ان کا بھی یہ مدعا تھا کہ بھئی یہ کائنات شروع ہے تو شروع ہے تو اس نے خود تو نہیں بنایا، اس کو کسی بنانے والا ہے. تو اس کا کوئی ان کے پاس کوئی یہ بہت واضح دلیل ہے، اس کا کوئی پاس رد نہیں ہے. اس کا رد یہ ہوگا کہ بہت سارے اب دیکھیں جو بگ بینگ کے بھی قائل ہیں، بگ بینگ والے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ انفینٹ کانٹریکشنز اینڈ ایکسپینشنز، کہ یہ بگ بینگ جو ہے یہ انفینٹ ہے، ایک سائیکل چل رہا ہوتا ہے، یہ سائیکل بار بار چل رہا ہوتا ہے کہ یونیورس ایکسپینڈ کرتا ہے پھر یہ کانٹریکٹ کرتا ہے، پھر دوبارہ وہ یہ بگ بینگ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ نظریہ پایا جاتا ہے بگ بینگ کے متعلق بھی. تو عرض یہ ہے کہ جو آپ مثال دی ہے نا وہ بھائی صاحب یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ ٹائم کو آپ اچھی طرح سے آپ ویژولائز کریں کہ ٹائم کس چیز کا نام ہے. ٹائم اس چیز کا نام ہے کہ ایک حصہ ٹائم کا دوسرے حصہ سے پہلے ہے، اور دوسرا حصہ نہیں آئے گا اس وقت تک جب تک پہلا حصہ نہ آیا ہو. دوسرا حصے کا وجود نہیں ہوگا. آج کا دن ہے، کون سی کیا تاریخ ہے آج کا؟ 15 فروری. ابھی آپ کے ہاں شاید 16 فروری جا رہا ہے. 16 فروری 16 فروری 2025. یہ 15 فروری 2025 سے پہلے نہیں آ سکتا. پہلا وہ آئے گا تو پھر آئے گا. تو پھر اس طرح جب سوچیں گے نا، اور سوچیں گے کہ آپ سے پہلے ایک انفینٹ لائن ہے، تو پھر
آپ کو پتا ہوگا کہ یہ 16 فروری کی تاریخ 2025 کبھی نہیں آئے گی. کہ اگر یہ 16 فروری 2025 کا دن آپ کے پاس آیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سے پہلے جو لمحات ہیں دنیا کے یہ محدود ہیں, یہ انفینٹ نہیں ہے. اگر آپ ایسا تعلق لائن کو ویژولائز کریں نا کہ ان میں آپس میں کوئی انٹر ڈپینڈنس نہیں ہے, کہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈ نہیں کرتا, کہ ایک دوسرے سے ارلی ہونے کا کوئی ڈپینڈنس نہیں ہے, تو اس میں لازمی بات ہے, اس میں پھر یہ ایک ہی ساتھ انفینٹ ہو سکتے ہیں. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل لاخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرة. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اتنے فضائل دیے کہ وہ اس کا کوئی انتہا نہیں ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمارش کرو تو وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں, انفینٹ نعمت ہے اللہ کی. تو اللہ کی نعمتوں میں ایک دوسرے پہ ڈپینڈنس نہیں ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ بھئی مثلا ایک نعمت ہے, ہر طرف نعمت ہی نعمت ہے, اس طرح نہیں ہے کہ ایک نعمت نہیں ہوگی تو دوسرا نعمت نہیں ہوگا نا. اس طرح انٹر ڈپینڈنس نہیں ہے اس میں, آپس میں اس طرح کیا کریں, ان میں علیت نہیں ہے, تو اس لیے وہ ایک ساتھ انفینٹ ہو سکتے ہیں. جی سر. جی, میرا اصل میں پوائنٹ یہ تھا کہ یہاں تک تو آپ کی بات صحیح ہے, یہ بالکل آپ کا آرگومنٹ بھی بہت لاجیکل ہے اور بہت زیادہ ماشاءاللہ انشاءاللہ افیکٹو بھی ہے. لیکن وہ صرف میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا کہ جو مثال آپ دیتے ہیں نا کہ ایک پرسن انتظار پہ کھڑا ہے اور اس سے پہلے ایک انفینٹ لائن ہے, تو وہ جو انتظار میں کھڑا ہے اس کے لیے تو ایسا ہی ہوگا کہ اس کی باری کبھی نہیں آئے گی, کیونکہ ایک لائن لگی ہوئی ہے انفینٹ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کائنات جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ہے, تو وہ پھر ہماری مثال جو لائن کے اندر کھڑا شخص ہے نا, ہماری اس کی مثال ہوگی, باہر انتظار والے پرسن کی مثال نہیں ہوگی. مطلب چھوٹا سا ایک پوائنٹ یہ تھا. لیکن یہ کہ میں یہ سمجھ نہیں رہا, بڑا کیا آپ سمجھا دیں تمہارا, میں سمجھ نہیں رہا آپ کا پوائنٹ. جی, آپ کا ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے مطلب اس کائنات کا آغاز ہوا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ دلیل یہ ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ یعنی ایک لائن لگی ہوئی ہے جس میں شاید آپ نے ایئرپورٹ کی ایگزامپل دی تھی, یا اس طرح کوئی بھی ہم مثالیں لے سکتے ہیں کہ اس پرسن سے ایک پرسن کھڑا ہے اور اس سے آگے ایک انفینٹ لائن لگی ہوئی ہے, تو وہ لائن انفینٹ ہے تو وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. اس وجہ سے ہمارا یعنی ہماری باری کبھی نہ آتی اگر ہم سے پہلے یہ کائنات ہمیشہ سے چلی آ رہی ہوتی. صحیح, یہ آپ کا پوائنٹ ہے. تو میرا وہ اس میں ایک صرف آبزرویشن یا کنسرن یہ تھا کہ اس میں ایک چھوٹا سا یہ بنتا تھا کہ شاید یہ اس کو کوئی دوسرا جواب دینے والا اس کو سولو کر سکتا ہے, اس طرح اعتراض کر سکتا ہے اس کے اوپر کہ بھائی اگر ہم یہ مثال لیں کہ بھائی ایک انفینٹ لائن ہے تو ہماری مثال وہ انتظار میں کھڑے فرد کی نہیں ہوگی بلکہ اس پرسن کی ہوگی جو اس لائن کا حصہ ہے. تو ہم اگر چلے آ رہے تو ہیں اسی تو لائن کا حصہ ہے نا. دیکھیں ہمارا یہ دن, دیکھیں ہم یہ دنیا ہمیشہ سے نہیں رہی ہے, تو اس میں لمحات ہیں نا, اس میں سیکنڈز ہیں, سیکنڈز پاس کیے جاتے ہیں, ایک سیکنڈ کے بعد دوسرا سیکنڈ آ جائے, اور یہ کوئی غیر حقیقی نہیں ہے, یہ کوئی اعتباری چیز جو صرف ہمارے ایلوژن ہو. ٹائم ایک ایلوژن ہے, ٹائم ایک پرسیپشن, اس طرح نہیں ہے. واقعاً ایسا ہے کہ ٹائم پاس ہوتی ہے. اب ریلیٹیوٹی کو بھی مان لیں نا, تھیوری آف ریلیٹیوٹی, کہ ٹائم جو ہے ریلیٹیو ہے, پھر بھی وہاں پہ جو فزسسٹ وہ ریلیٹیوٹی کو بھی مانتے ہیں, وہ کاسمک ٹائم کو بھی مانتے ہیں کہ ایک چیز جو موشن میں نہیں ہے, خود موشن میں نہیں ہے, اس کے پرسپیکٹیو سے ٹائم کتنا پاس ہوتا ہے, اس کے لیے اب ٹائم ابسولوٹ ہے. تو عرض یہ ہے کہ ٹائم حقیقتاً پاس ہوتی ہے, اور ہمارا وجود ہمارے اس لمحے میں یہ ہمیشہ سے نہیں رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سے پہلے جتنے لمحات ہیں یہ محدود ہیں, چاہے یہ 13.8 بلین ایئرز ہوں یا اس سے زیادہ ہوں, فرق نہیں کرتا اس سے, لیکن یہ محدود ہے. اس کا آغاز ہے جہاں سے ٹائم کا آغاز ہوا ہے, اور جہاں سے ٹائم کا آغاز ہوا ہے وہاں سے میٹر کے بھی اس سے پہلے نہیں تھا, کیونکہ میٹر مادہ جو ہے جسم یہ بغیر ٹائم کے ہو ہی نہیں سکتا. میں اب ہو سکتا ہے بات اب آپ کو شاید میں ایکسپلین نہیں کر پا رہا, لیکن یہ ہے کہ اس کو بہرحال ہم یہ افورڈیبل ہے کہ ہم اس کو بھی یہاں وائڈ اپ کریں. اور اصل جو دوسرا ایک زیادہ اہم تھا اس کے اوپر میں آپ سے نہ رہنمائی. جی سر, بات کریں. تو بیسیکلی یہ تھی کہ جو ابھی اسماء و صفات پہ آپ کی ساری ڈیبیٹ ابھی بھی حبیب صاحب سے چل رہی تھی یا پہلے بھی میں نے سنی, تو اس پہ مجھے ایک پہلے تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ میں یعنی میری کنونشنل ایجوکیشن ہے, میں ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن ہوں, بزنس ہی کرتا ہوں. تو میری کوئی دینی ایز سچ بہت زیادہ کوئی ان ڈیپتھ میری نہ انفارمل ضرور ہے قرآن و حدیث کی جو ہے نا وہ ایک یعنی انفارمل سی انڈرسٹینڈنگ, لیکن یہ ہے کہ کوئی باضابطہ نہیں ہے.
تو اس میں جی پھر سر. جو آپ کی یہ والی ڈیبیٹ چل رہی تھی تو میں اس کا بیسیکلی لاجیکل سیکوینس ہی سمجھنا چاہ رہا تھا جو اسماء جی و سر. صفات کے اوپر، جو جیسے آپ نے مطلب وہ ایتھیزم والی جو ڈیبیٹ تھی اس کے اوپر ایک لاجیکل سیکوینس پہلے اسٹیبلش ہوں کیا، اور پھر ہوں مطلب اسی پہ ایمفیسائز کیا کہ بھی وہ تب بھی کوئی بات سمجھنے سمجھانے والی ہوگی اگر ہم ایک لاجیکل وے میں چلیں گے. تو اسی کا یہ ابھی آپ حبیب صاحب سے مطلب ایک آپ کا سٹانس ہے، ایک حبیب صاحب کا سٹانس ہے، اس کے اوپر آپ ایک یعنی آرگومنٹس ایکسچینج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا بیسیکلی لاجیکل سیکوینس میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ جو حبیب صاحب والا سٹانس ہے اس میں، یا بلکہ اس میں پہلے یہ بات کروں کہ اگر ایک انسان ہے اس نے اس کائنات کی حقیقت سمجھنی ہے تو اس کے پاس یعنی اگر وہ غور کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس کو یہ لاجکس پرسنلی مل جائیں گی کہ بھائی اس کائنات کا ایک خالق ہے. تو جی عقل کی بنیاد پہ، عقل کے ٹول کی بیس پہ وہ اس نتیجے پہ تو پہنچ جائے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے. جی لیکن جب وہ یعنی اس کے بعد پھر یعنی اس کو یہ پتا چلے گا، ارد گرد سے پتا چلے گا کہ بھئی انبیاء بھی آئے ہیں اور آسمان سے پیغام بھی آیا ہے، آسمان سے رہنمائی بھی آئی ہے. تو جی پھر وہ obviously جب اس کو دیکھے گا اور اس کو ایکسیپٹ کر لے گا تو پھر اس کو ایک پورا پیکج مل جائے گا تعلیمات کا، ہوں آسمانی تعلیمات کا، جس میں یعنی یہ بھی حقیقت بتائی جائے گی کہ ہمارا اوریجن کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، اور یعنی یہ جو سب جو ایگزسٹنس ہے اس کی ساری اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ اس کو مل جائے گی. تو پہلا پوائنٹ تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ عقل کی بنیاد پہ یہاں تک تو شاید انسان کر سکتا ہے کہ ایک خالق تک پہنچ جائے گا، یہ اس کو نتیجہ نکل آئے کہ بھائی اس کا ایک خالق ہے. اس کے بعد پھر جو جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ اس کو جو وہی سے یا آسمانی ہدایت سے ملیں گی، اس کے اوپر پھر ساری جو ہے نا اس کو ڈسکرپشن وہاں سے پھر ملے گی، یعنی فردر جو اس کی ایکسٹینشن ہوگی نالج کی ہوں تو وہ بیسیکلی آسمانی ہدایت سے ہی ہوگی. اب جی اس کے ہی اندر یہ بھی ہوگی ڈسکرپشن کہ بھائی اس جو کائنات کا خالق ہے اس کی یعنی اس کا تعارف کیا ہے. تو صفات اس کیا میں ہے. پھر میرا پوائنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ جو مطلب جو حبیب صاحب ایک موقف رکھ رہے ہیں اس میں تو بڑی ایک کلیئرٹی ہے کہ بھائی قرآن سے لیتے ہیں اور پھر احادیث سے لیتے ہیں، اور ہوں احادیث جو ہیں اس میں تمام عقلی تقاضے پورے کیے گئے ہیں، جو جتنی بھی صحافتہ ہیں یا جتنی بھی احادیث کا ایک اس کی جو اتھینٹسٹی ہے بیسیکلی وہ ہے یہ کہ وہ ہے آسمانی علم، منقول علم ہے، ہوں لیکن اس کی اتھینٹسٹی جو ہے نا وہ اسٹیبلش کی گئی ہے جو جتنے بھی چین آف رپورٹرز ہیں ان کا جو ڈیٹا بیس کمپائل کر کے، اور ان میں سے کون معتبر ہے اور کون معتبر نہیں ہے اس کی بیس پہ عقلی تقاضے اس چیز میں پورے کیے گئے ہیں کہ آسمان سے جو میسج آیا ہے وہ کون سا ہے یا نہیں ہے. تو لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی پھر وہاں سے لیا جاتا ہے اس کو ایز اٹ از لے لیا جاتا ہے، اور وہی بنیادی طور پہ آپ کا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ آف جو ڈفرنس آف اوپینین وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ یعنی اس کی ایکسٹینشن کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہیں تک ہو. تو صحیح. میرا پوائنٹ یعنی اب میں آپ سے جی میرا جی بات یہ ہے سوال میرے بھائی، دیکھیں کہ دیکھیں کیا عقل اپنے آپ سے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے؟ یعنی جس شخص کبھی ایکسپوز نہیں ہوا وہ عدلہ جو قرآن کی جانب سے آیا ہے اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی جانب سے آیا، وہ گاڈ کو قبول کر سکتا ہے؟ یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ دیکھیں جی ہمیں میرا اس کا سوال ایسے تجربہ آگے تھا. کرنا. ہاں، یہ تجربہ کرنا اس کا بڑا مشکل ہے، اس کا حدس لگانا بڑا مشکل ہے. دیکھیں جو لوگ بظاہر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کو نہیں مانتے، یا مثلا کہتے ہیں وحی کے علاوہ ہم دلائل لاتے ہیں، مثلا فلاسفہ ہیں، تو انہوں نے کہاں سے یہ دلائل لے کے آئے ہیں؟ جو عقلی دلائل ہیں ان کے پاس، یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ انہوں نے انبیاء سے لگی ہوں. اور پھر جو فلاسفہ کے دلائل بھی ہیں یہ خدا کو ثابت نہیں کرتے، یہ ایسی چیزوں کو ثابت کرتے ہیں جو عقل کے نزدیک وہ باطل ہوتی ہیں. اب یہ الگ بحث ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فلسفہ کا انجام جو الحاد ہوتا ہے، عرفان کا انجام الحاد ہوتا ہے، لیکن بغیر وحی کے کیا کوئی یہ وہ پہچان سکتا ہے کہ کون کا خالق ہے؟ یہ ہمیں تجربے کے طور پہ نہیں معلوم. لیکن اس طرح ہے کہ ہمارے پاس ایسے دلائل ہیں جن کا ماخذ، جن کا سرچشمہ وحی ہے. وہی ہے اللہ تعالیٰ کے حجج نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات آئے ہیں انہوں نے ہمیں سکھائے، اور یہ بہت ہی تسلی بخش ہے کہ کوئی بھی شخص سنے تو اس کے لیے تسلی بخش ہے کہ اللہ کو پہچان لیتا ہے. اور وہی جب وہ آپ نے اس کو پہچان لیا تو اللہ کو پہچان لیا تو پھر عقل شاید اس سے مزید باتیں بھی آپ سیکھیں گے نا. کہ مثلا اگر کوئی شخص اللہ کا منکر ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دلائل دے دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ صرف اللہ کو پہچانے گا، اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانے گا. تو جی عرض یہ بالکل. ہے کہ کیونکہ معرفت کا جو دروازہ ہے بشر کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ کی معرفت کا دروازہ
عقل تو انسان کے باطن میں ایک چراغ ہے کہ عقل کی بدولت آپ پہچان سکتے ہیں، لیکن یہ عقل خود بخود کسی چیز کو پہچاننے میں، وہ بھی اللہ کے وجود کو، یہ بہت دفعہ ناکام رہتا ہے، بہت دفعہ ناکام رہتا ہے. تو یہ، لیکن اگر یہ عقل ایکسپوز ہو جائے وحی کے تعالیم سے، وحی کے ارشادات سے، تو عقل پھر وہ تسلیم ہو جاتا ہے، خاضع ہو جاتا ہے، قبول کر لیتا ہے کہ یہ باتیں صحیح ہیں اللہ سے. تو لیکن اس وقت صرف اللہ کو نہیں مانتا، اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے. عرض یہ ہے آپ سے کہ ہم کہ رسول کو اگر مانیں نا، وحی کو مانیں، تو عرض یہ ہے کہ یہ تو وحی کے بہت سارے مختلف مکاتب ہیں، ٹھیک ہے نا. عیسائیوں کے پاس بھی وحی ہے، یہودیوں کے پاس بھی وحی ہے، ہندو بھی کہیں گے کہ ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، اور مسلمانوں کے پاس بھی وحی ہے. لیکن صرف وحی ماننے سے بات ختم نہیں ہوتی. اور پر وحی کے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنا فرامین بہت زیادہ ہے کہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے اور سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے. یہ تو دونوں فریق اس پہ اجماع کرتے ہیں کہ دونوں فریق ایک ہیں. اور جب ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے متعلق تعلیمات میں، تو عرض یہ ہے کہ خود اہل سنت کے ہاں جو ایک بہت بڑا فرقہ ہے، اس کے مختلف فرقے ہیں. اہل سنت کے درمیان اب جاتے ہیں نا، اشاعرہ ہے، ماتریدیہ، یہ جو بڑے فرقے ہیں، ماتریدیہ اور اہل حدیث ہیں. تو یہ جو بڑے فرقے ہیں اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ حدیث سے نہیں لیتے اپنے وحی، اپنی توحید. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ حدیث سے اپنی توحید نہیں لیتے، اسی لیے اہل حدیث ان کی تکفیر کرتے ہیں. ابن تیمیہ صاحب اشاعرہ کی تکفیر کرتے ہیں کہ یہ اسماء و صفات کے یہ منکر ہیں، اسماء و صفات کو یہ نہیں مانتے. یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ ان دلائل سے لیتے ہیں جو عقلی ہیں. اور ان دلائل، عقلی دلائل کا اگر آپ ریشہ نکال دیں نا، تو اگر آپ اورینٹلسٹ حضرات مستشرقین سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے مسلمانوں نے یونانیوں سے لی. یہ جھوٹ ہے. انہوں نے جو لی ہے، اپنے دلائل لی ہے، اشاعرہ نے معتزلہ سے لی، معتزلہ نے شیعوں سے لی، اہل بیت علیہ السلام سے لی. تو ان سب کا ریشہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف آتا ہے. تو یہاں پر بڑا اختلاف ہے. جو لوگ آپ کہتے ہیں نا یہ لوگ سنت کے اتباع کریں گے تو سنت میں بات سیٹل ہو جائے گا، عرض یہ ہے کہ یہاں پر سب سنت، اکثریت سنت سے نہیں لیتے. جو اہل سنت کی اکثریت طبقہ ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ، یہ سنت سے توحید نہیں لیتے، اسی لیے ان کی تکفیر ہوتی ہے. اور سنت میں جہاں اکثر کو وہ نظر انداز کر لیتے ہیں، جہاں پھنس جاتے ہیں، تو پھر اس کی ایسی تعویل کرتے ہیں کہ اس الفاظ کے خلاف ہوتے ہیں ان کی تعویلات، اور اسی لیے ان کی تکفیر ہوتی ہے. اب سنت پہ اختلاف ہے مسلمانوں میں. ایک سنت اہل سنت کے کتب میں اور ایک سنت شیعوں کے کتب میں. تو شیعوں کے کتب میں جب آپ آ جاتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں عقل میں اور سنت میں، اللہ کے صفات میں کوئی تصادم نہیں ہے. یہ جتنے میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے دلائل ہم دے رہے ہیں، یہ سب کے سب ماخوذ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطبوں سے توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناظرات سے جو ان کے توحید پر ہیں، ان کے خطبوں سے، ان کے دعاؤں سے، اور اہل بیت علیہ السلام کے جو توحید پر ان کے بیانات ہیں. تو اس میں کوئی تصادم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جہاں پہ تصادم پیش آتا ہے، دیکھیں بھائی، یہ بڑا اہم قضیہ ہے. جب سنت میں اللہ کے صفات کے متعلق اور عقل میں تصادم پیش آ جاتا ہے، ایک چیز جو عقل شہادت دیتی ہے کہ نہیں ہو سکتا، غلط ہے، تو پھر آپ اس کی نہیں کہہ سکتے وہ صحیح ہے. ایک چیز جب آپ کے سامنے آ جاتا ہے، پھر آپ، کیونکہ عقل جو اللہ کی جانب سے، عقل اللہ کی جانب سے نعمت ہے. آپ اگر قرآن کی تصدیق کرتے ہیں، شہادت دیتے ہیں قرآن حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، تو کس وجہ سے؟ کیونکہ عقل شہادت دیتی ہے، عقل مانتا ہے پہلے، پھر آپ کہتے ہیں یہ صحیح ہے. وہ اللہ تو تقلید ہو جائے گا نا. پھر تو یہود، نصارہ، بت پرست جتنے ہیں وہ سب کے سب معذور ہیں کہ انہوں نے سمجھے بغیر اپنے آبا کی انہوں نے اتباع کیا. جب عقل کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، جب عقل شہادت دے دیتا ہے کہ ایک چیز جو خود جسم ہے وہ دوسرے اجسام کو خلق نہیں کر سکتا، اس کا اپنا آغاز ہے، اس کا خالق کون ہے، وہ خالق نہیں ہو سکتا، پھر بات ختم ہے. پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ تعبداً اس بات کو مانیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ یہ شرعیات میں ہو سکتا ہے، امور حلال و حرام میں ہو سکتا ہے، کیونکہ عقل اس پہ کبھی شہادت نہیں دیتی. عقل کبھی شہادت نہیں دیتی. بھئی آپ وضو اس طریقے سے بنائیں نا کہ پہلے منہ دھوئیں، پھر ہاتھ، پھر مسح کر لیں. وہ اللہ نے یہ حکم دیا. اب وضو کا کوئی اور طریقہ، عقل تو نہیں کہتا یہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آپ وضو لیں گے تو آپ کی نماز صحیح ہوگی، اس طریقے سے نہیں تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. یہ عقل کا اس مسئلے پہ کوئی بات ہی نہیں ہے. طلاق کا مسئلہ ہے کہ بھئی طلاق اس طرح دیں گے کہ مثلا آپ صیغہ جاری ہوگا، پھر عورت جو ہے وہ طہر کی حالت میں ہو، پھر اس کا عدہ نکالے، پھر وہ شادی کر لینا.
کوئی اور طریقہ عقل نہیں کہتی کہ اللہ کو کوئی اور بھی طریقہ منظور ہے. تو یہ عقل جو ہے حلال و حرام کے مسائل میں، کیونکہ عقل خود اندھا ہے، عقل اپنی طرف سے کچھ نہیں بنا سکتا کہ نماز کی 2 رکعت ہونی چاہیے 3 رکعت ہونی چاہیے. تو اس مسائل میں کیونکہ عقل خود خاموش ہے، عقل کو پتہ ہی نہیں ہے، وہی کتاب ہے. لیکن جن مسائل میں عقل شہادت دے دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، تو پھر وہاں پر وہ لازمی بات ہے کہ وہ میسج اللہ کا نہیں ہو سکتا. وہ میسج جو غلط ہے، جو عقل کے لیے واضح طور پہ بیان ہے کہ یہ غلط ہے، پھر وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا. یہ لوگوں نے بنا دیا. جی سر. اصل میں میرا سوال یہ تھا کہ مثلاً جو آپ ایک سٹانس رکھتے ہیں کہ تجسیم نہیں ہم کر سکتے اللہ تعالیٰ کی، تو یہ جو سٹانس ہے یہ کیا ایک عقلی توجیہ ہے، عقل کی بنیاد پہ ہے، یا کہ یہ نقلی دلیل ہے کہ یعنی جو ہمیں رپورٹ ہوا ہے اور پھر اس کی بیس پہ آپ یعنی یہ جو سٹانس لیتے ہیں، تو یہ اس کا اصل تو نقل ہے، لیکن نقل نے ہم دوسری عقلی دلیل سکھائی ہے نا، نقل نے ہم عقلی دلیل سکھائی ہے. ساتھ کیونکہ اس کے ساتھ جو چیز دیکھیں، جی جو چیز جسم ہے وہ متغیر ہے. متغیر کا مطلب ہے چینج کا مطلب ہے اس کا وقت ہے، اس کا زمان ہے. چینج کا مطلب کیا ہے؟ چینج کا مطلب ہے کہ ایک لمحے میں یہ ادھر تھا، اب اس لمحے میں ادھر ہے. ایک لمحے میں یہ لال تھا، اب پیلا ہو گیا نا. چینج کا مطلب ہے جب چینج آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا زمان ہے، اس کا ٹائم ہے. ایک شے جو حرکت کرتا ہے، اوپر نیچے جاتا ہے، اس کا مسئلہ وہ اپنا ہاتھ چہرے پہ ڈالتا ہے نا، اس کے حرکات ہے، نقل و انتقال ہے، جسم ہے. یہ اس کا ٹائم ہے. اب سن لینا، ٹائم ہے. ٹائم کا مطلب جب آیا، اس میں تغییر کا مطلب آیا، ٹائم کا مطلب آیا، تو اس کا مطلب ہے یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتا. اس کا ایک نقطۂ آغاز اسی دلیل، جیسے ہم نے کہا نا کہ انفینٹ لمحات نہیں ہو سکتے. اس کے پیچھے سے ایک زمان تھا جب اس کا آغاز ہوا ہے، اس سے پہلے یہ نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو تو نہیں بنایا، اس کا ایک بنانے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ مخلوق ہے. اسی لیے یہ بات طے شدہ ہے مسلمانوں کے ہاں سوائے اہل حدیث کے کہ کل متغیر حادث، جو بھی چیز اس میں تغییر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے، کسی نے اس کو بنایا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغییر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے ذات میں، اس کی ذات میں کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وہ ابھی خوش ہے، بعد میں ناراض ہو گیا، غضبناک ہو گیا. یہ سب بندوں کی صفات ہے، اس کی صفات نہیں ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ کثرت سے کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کا غضب اس طرح نہیں ہے کہ اللہ واقعاً اس کو ایک جیسے نفسانی کیفیت ہے ہم میں کہ غضبناک ہو گیا بھائی کہ مارو. اس طرح نہیں ہے. اس کے غضب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس کے عذاب کا مستحق ہو گیا ہے. اس کے ذات میں کوئی تغییر نہیں، یہ سب منسوس ہے، سب اس کی احادیث روایات موجود ہیں. جی سر. جی اس میں جو نصوص جو ہیں، تو جیسے مطلب احادیث کی جو ان کا یعنی ویریفائی کیا گیا ہے، ان کی ایتھینٹسٹی کو اسٹیبلش کیا گیا ہے، تو جو آپ یعنی جن نصوص کی بات کرتے ہیں، کیا وہ بھی مطلب ایسے ہی ان کی ایتھینٹسٹی اور سارے عقلی تقاضے اس بالکل میں بالکل. پورے کیے یہ گئے ہیں؟ احادیث نہ صرف صحیح ہیں میرا بلکہ پوائنٹ یہ تھا متواتر ہیں ہماری کہ اصل کتب. میں جی میرا شاید اس سے زیادہ بات واضح ہو جائے کہ جو آپ ایک سٹانس دیتے ہیں تو اس کا کوئی ایسا ریفرنس سننے میں کبھی نہیں آیا، تو اس میں بالفرض اگر کوئی ریفرنس آئے تو پھر اس سے یہ پتا چل جائے کہ اچھا یہ آپ اس بیس پہ بات کر رہے ہیں، وہ کوئی کتب یا مطلب جو بھی نصوص ہیں، تو اس میں مطلب تو نارملی دیکھیں آپ ہمارے ہاں جو کتب ہیں، مثلا کتاب کافی شریف ہے، اس میں سب سے پہلا جو باب ہے کتاب العقل ہے، عقل کی فضیلت ہے. کیونکہ سب چیز کے آپ پہچانیں، حق باطل کہاں سے عقل بد شہادت دے گا. تو اس کے بعد کتاب العلم ہے کہ اس میں احادیث کہ بھئی اب عقل کے پتہ چلا حدیث میں سے لینے کا کیا طریقہ ہے، حدیث کی کیا فضیلت ہے، حدیث کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث غلط ہے، حدیث میں اگر اختلاف ہو اس کا راہ حل کیا. اس کے بعد کتاب التوحید ہے، اور اس کتاب توحید میں بکثرت یہ جو باتیں میں نے آپ کو کہی نا، یہ ایک دو نہیں ہے، بہت زیادہ یہ باتیں تواتر کے ساتھ. اور اسی طرح کتاب توحید شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، اس میں بکثرت یہی باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطبے، کہ وہ اپنے خطبوں میں مختلف مقامات پر جو ہمارے مختلف کتابوں میں موجود ہے، کتاب کافی میں موجود ہے، من لا یظہر الفقیہ میں موجود ہے، دوسری کتب میں موجود ہے، نہج البلاغہ میں ہے، کہ وہ توحید پہ بات کرتے ہیں، اللہ کی صفات پر. اللہ کی صفات یہی جو میں نے آپ کو بتائیں، یہ میں تو عام الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہوں، وہ نہایت بلاغت کے ساتھ. وہ باتیں مثلا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 40 کو، تو وہ مثلا سنہ 35-36 جب ان کی حکومت تھی، اس زمانے میں وہ خطبے دیتے تھے، تو وہ لوگوں کو توحید سکھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے اور لوگوں سے سوال جواب بہت ہیں ان کے، کہ لوگوں سے سوال کرتے تھے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں تھا دنیا بنانے سے پہلے، کہاں تھے، اللہ نے کیسا خلق کیا،
اور اللہ ایک ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس طرح کے سوالات. اور ان کے پاس دہریہ آتے تھے، جو لوگ زندیق ہوتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ پہ شک ہے، یا دوسرے مذاہب کے افراد آتے تھے، مثلا یہود نصارہ آتے تھے. خصوصاً یہود اس مسئلے پہ مناظرہ کرتے تھے کہ عزیر جو ہے اللہ کا بیٹا ہے. ابھی ہمارے زمانے میں جو اہل کتاب جیوش حضرات، یہود حضرات رہتے ہیں، وہ عزیر کے ابن اللہ ہونے کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہودیوں کے بہت سارے فرقے ہیں جو دنیا سے ختم ہو چکے ہیں. اب بھی یہودیوں کے بہت سارے فرقے ہیں، لیکن یہ تاریخ میں، کیونکہ ان کی تاریخ بہت پرانی ہے یہود کی. یہود ایک پرانی قوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے، اس زمانے سے. تو ان کے بہت سارے فرقے اب ختم ہو چکے ہیں. تو اس زمانے میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وہ قرآن میں بھی موجود ہے نا. تو جو مدینے کے لوگ یہود وغیرہ تھے، وہ عزیر کو ابن اللہ مانتے تھے. عیسائی تو مانتے ہی تھے، اب بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ، تثلیث کے قائل تھے. تو اس وجہ سے ان کے ساتھ گفتگو ہوتے تھے. اور ائمہ طاہرین علیہ السلام تو یہ کثرت کے ساتھ موجود ہے میرے بھائی، کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ بہت زیادہ احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیفیت نہیں، اللہ تعالیٰ کیسے کا سوال نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے سوال نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کوئی حرکت و انتقال نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی تغییر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے وجود پہ ادلہ دلائل ماشاء اللہ کتنی کثرت کے ساتھ اور کتنے پیارے انہوں نے بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے نا جی سر. جی. تو اس میں اب اگر ایک چیز ہے جس کے بارے میں کوئی اسپیسیفکیشن، کوئی وضاحت کر دی گئی ہے، اور ایک ہے ابہام. تو اس میں اگر ہم جہاں ابہام ہے وہاں اگر بالفرض اگر کوئی ہم عقل سے کوئی چیز اسپیسیفائی کرنے کی کوشش کریں تو وہاں شاید ممکن ہے کوئی مغالطہ لگ سکے انسان کو. تو اس میں پوائنٹ ایک یہ بھی ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ ایک سٹانس رکھتے ہیں کہ بھئی جو لٹرل میننگ ہے قرآن کے ان کو نہیں لیں گے ہم اسماء و صفات میں، بلکہ اس کی ایک فردر اس کی ایک ایکسپلینیشن ہوگی، تو اس میں تو پھر قرآن کی جو فصاحت ہے اس کے اوپر ایک یعنی کنسرن پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ اگر ایک انسان ہے، اس کو کوئی گفٹ کرتا ہے کوئی غیر مسلم کو کوئی قرآن، اور وہ پڑھتا ہے اور اس میں وہ جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ملتا ہے، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ادھورا تعارف ہوگا. اس میں اس کی جو ہے نا ہر جو اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی اس مطلب تعارف میں اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں جتنی بھی آیات ہیں ان کی ایک ایکسٹرا لیئر ہم اس کو ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ کرنا پڑے گی. اور اہم پوائنٹ میرا یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی جو بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا اس میں ہم اس کی کوئی مثل نہیں ہے، تو اس طرح سے ایک ہم نے بہت اسٹرانگ ایک باؤنڈری طے کر دی کہ بھئی اس کو ہم اسپیسیفائی نہیں کریں گے، اس کی کوئی امیج نہیں لیں گے، اس کی کوئی شبیہ نہیں لیں گے، بلکہ صرف اس کے اوپر یہ کہا جائے کہ بھئی ہم اس کے اوپر ایمان لائیں. تو یہ بہت محفوظ ایک موقف نہیں بنتا کہ بھئی جو بتایا گیا ہے اس میں، کیونکہ اگر ہم اس میں بھی کرتے ہیں تو یہ بھی ہم ایک سینسٹیو ایریا میں جا رہے ہیں کہ ایک وضاحت کرنے میں جو دیکھیں سب سے اہم چیز ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت. اور اللہ نے جو آیات قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں ان کو جاننا، ان کو اچھی طرح سے اللہ کے صفات کو جاننا، ٹھیک ہے نا، یہ بہت اہم ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو مشن تھا وہی لوگوں کو اللہ سے متعارف کرانا، کیونکہ لوگ تو سب چیز کی عبادت کرتے تھے نا، اور کچھ لوگ منکر تھے اللہ کے. سب سے اہم انسان کی زندگی میں سب ادیان کا اساسی سوال ہے کہ یہ کون ہے میرا بنانے والا، اور وہ کیسا ہے، کدھر ہے، ٹھیک ہے، اس کے صفات کیسے. تو ہم اگر کہہ دیں اس چیپٹر کو بند ہی کریں بھائی کہ اس پہ گفتگو ہی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم جو چیپٹر ہے دیانت کا جو اساس ہے اس کے متعلق اس کے تعلیمات کو ہم نے بند کر دیا. جہاں تک قرآن کی آیات کا تعلق ہے کہ اگر کسی کلام میں مجاز کا استعمال ہو تو اس سے کلام یہ خوبصورت بنتی ہے، یہ اس کے بلاغت کے خلاف نہیں ہے. اب اگر شعر و شاعری میں سے آپ بلاغت کو نکال دیں، اس مجاز کو نکال دیں، تو شعر تو ختم ہو جاتا ہے. جب مثلا شاعر کہتا ہے پھول کی بات کر رہا ہوتا ہے نا، یا مثلا وہ کسی مے کی بات کر رہا ہوتا ہے، شراب کی بات کر رہا ہوتا ہے، یا کسی آسمان کی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا اشارہ اکثر مقصود کچھ اور ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کا اشارہ جو ہے وہ اس کا پھول، اگر پھول کا استعمال ہے، مثلا لفظ گل آتا ہے، گلستان آتا ہے، گلزار آتا ہے کسی کے شعر میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعاً کسی وہ اس کے گارڈن میں اس کے باغیچے میں کچھ پھول ہیں اس کی بات کر رہا ہے وہ. تو یہ سب کو پتہ ہے. آپ بڑے بڑے شعراء کے الفاظ کو پڑھیں، ان کے کتابوں کو پڑھیں، انگلش میں، فارسی میں، اردو میں، عربی میں. یہ تو واضح بات ہے کہ بلاغت کا پہلا ہی طریقہ یہی ہے کہ آپ مجاز بہت ہی خوبصورت انداز میں، باریک انداز میں بیان کریں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بلاغت کے خلاف نہیں ہے. اور پھر قرآن مجید کے وہ آیات کو نظر انداز کرنا جس میں واضح طور پہ تجسیم نہیں ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار.
اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. لن ترانی, موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ قال یا موسیٰ لن ترانی. یہودیوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتاً. موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے کیا کہا اتنے معجزات دیکھنے کے بعد؟ کہا کہ ہم تو ہمیں اللہ دکھاؤ, اپنا رب ہمیں دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے لاکھ سمجھایا, کہتے ہیں نہیں ہمیں اللہ دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یہ تو یہ کہتے ہیں, قال لن ترانی, میں کبھی ابداً نظر نہیں آؤں گا. ہوا معکم اینما کنتم, وہ آپ کے ساتھ ہے جہاں بھی آپ ہوں. اگر وہ آسمان میں تو ادھر ہمارے ساتھ کیسے ہے؟ ٹھیک ہے نا, وہ ہمارے ساتھ کیسے ہے اگر وہ آسمان میں یا وہ تخت پہ بیٹھا؟ تو یہ قرآن مجید میں آیات بہت ہیں. آیات افی اللہ شک فاطر السماوات, یہ ظاہراً حضرت سورہ ہود میں ہے کہ فرمایا کہ کیا خالق آسمان میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جو خالقیت کا تصور کرے وہ اس میں شک ہی نہیں ہو سکتا. تو عرض یہ ہے میرے بھائی کہ پھر احادیث روایات اس میں بیان فرمایا اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے. اب مسلمانوں نے دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث توحید میں نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. جو احادیث ہیں وہ اس طرح کے احادیث ہیں کہ بھئی وہ لیٹ جاتا ہے, چلا جاتا ہے, وہ اس نے آدم کو اپنی صورت میں بنایا, ٹھیک ہے نا, تو اس سے وہ ثابت ہوتی ہیں جو بالکل عقل کے خلاف ہے اور قرآن کے خلاف ہے. لیکن مسلمانوں کا ایک دوسرا فرقہ بھی ہے, شیعہ حضرات ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے اخذ کیا. اس میں تو بہت واضح ہے کہ تجسیم کی بہت شدید ترین الفاظ میں تجسیم کی نفی کی گئی ہے اور مجسمہ کو کافر کہا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے میرے بھائی کہ مسلمانوں کا جو اکثریت ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ, یہ اپنی ان کی کتابیں اپنی ہیں, بخاری, مسلم, ترمذی, وہ بخوبی ان کو پتہ ہے, اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں, اسماء و صفات کے مباحث میں جاتے ہی نہیں, اسی لیے ان کی تکفیر ہوتی ہے. لیکن سر عقلی طور پہ یہ ایک, ویسے میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا اور آپ نے مطلب کافی ایک اچھے انداز میں مطلب سارا ایکسپلین کیا. تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ پھر بنتا ہے کہ اگر کوئی ایک اہم ٹاپک کے اوپر جو قرآن جو بتاتا ہے اس کو لٹرل میننگ میں نہ لیا جائے, اور جو لٹرل میننگ میں لیا جائے اگر اس کے کو ساتھ ہی نص موجود ہے نا, تکفیر, اگر اس کے ساتھ نص موجود ہے, قرآن دیکھیں, قرآن اجتہاد کے تابع تو نہیں ہے کہ ہم اپنے عقول سے اس کو تعین کریں. اب جماعت مخالفین کے پاس نصوص نہیں ہے, اسی لیے ان کے علماء جو اللہ کی جسم نہیں مانتے, جیسے فخر رازی, ابو حامد غزالی ہیں, یہ لوگ جو اشاعرہ کے بڑے علماء, تو یہ لوگ اپنی عقل سے اس کی تعویل کرتے ہیں, اسی لیے ان کی تکفیر ہوتی ہے. کون ان کی تکفیر کرتا ہے؟ ابن تیمیہ صاحب, کہ یہ کافر ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے ہاتھ ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ سے مراد طاقت ہے, تو کس دلیل پہ کہتے ہو؟ تم اپنی عقل سے کہتے ہو, تم کافر ہو گئے. تم نے صفت کی اور اسم کی جو ہے تم نے کیا کہ ترک کیا. اشاعرہ نے اپنا توحید کہاں سے لیا؟ اشاعرہ نے معتزلہ سے لیا, معتزلہ نے شیعوں سے لیا. یہ تاریخی طور پہ ثابت ہے. ان حدیث سے نہیں لیا ان لوگوں نے, بخاری, مسلم اور احمد بن حنبل سے نہیں لیے, شیعوں سے لیے. تو لیکن دوسرا مکتب ہے شیعوں کا. ہم اگر قرآن میں کہتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد طاقت ہے اللہ کی, ایدی سے مراد اللہ کی نعمت ہے, وجہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, ٹھیک ہے نا, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, تو ہمارے پاس نصوص ہے, ہم نے عقل سے نہیں کرتے. جہاں پہ نص موجود ہے, جہاں پہ حدیث موجود ہے, تو پھر بات ختم ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر یہ کہ میرا اصل میں کنسرن یہی تھا کہ عقلی طور پہ یہ بڑا ایک لگتا ہے, یعنی بڑا کنفیوژن کا باعث بن جاتا ہے کہ بھئی اگر قرآن کی آیات کو ایز اٹ از لے لیا جائے تو اس کی اگر تکفیر کر دی جائے تو پھر ایمان پھر یعنی وہ اس چیز کو کہیں گے, اس میں پھر یعنی ایک سیکنڈ ڈیپینڈنس ایکسپلینیشن ساتھ تو ہوگی, عرض وہ اس کو یہی ہے کہیں نا گے. کہ اس لیے کیونکہ پھر اس خدا میں اور وشنو میں فرق, کرشنا میں فرق کیا رہتا ہے؟ کیونکہ عقل تو یہی کہتی ہے نا, عقل یہی کہتی ہے کہ یہ چیز خدا نہیں ہو سکتا. فزکس یہی کہتا ہے, فزکس کی لاز کہتی ہیں یہ بھائی, جیسے ہم کہتے ہیں 2+2 4, ہمیں پتہ ہے 2+2 4. جب مجھے پتہ ہی ہے میرا رب یہ اس طرح نہیں ہو سکتا, اور تم کہتے ہو کہ تو یہ تیرا رب یہ ہے, تو میں کیسے اس کے لیے نماز پڑھوں؟ میں کیسے اس کے سامنے سجدہ کروں؟ ہاں, پھر واضح بات ہے, جب ایک چیز آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے, آپ کو عقل کہتا ہے یہ غلط ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ تو نہیں کہتے صحیح ہے, پھر آپ ایسے پھر ایتھیسٹوں کی بات صحیح ہے نا, پھر ایتھیسٹ حضرات کی بات صحیح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ایمان کا مسئلہ ہے. یہ عقلی طور پر, سائنسی طور پر آپ کسی کو قانع نہیں کر سکتے. آپ نے خود فیصلہ کیا کہ میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں, ہم منع نہیں کرتے, جو مرضی تم کرو, لیکن یہ عقل کے نزدیک, سائنس کے نزدیک غلط ہے. پر یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، وہ تو اس حد تک مطلب مثال کے طور پہ ہم انسان جو ہیں وہ ہم اپنے آبویسلی اپنے پرسپیکٹو میں سوچتے ہیں نا، اور اسی طرح جو ہے نا وہ چیزوں کو ایزیوم نہیں کر رہے ہوتے، مطلب اسی اینگل پہ انہی زاویوں پہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے چیز، جو مطلب ہماری اپنی ایک ویو پوائنٹ ہے. تو اس میں مطلب اگر ایک مثال لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام جتنے بھی جاندار ہیں ان کو بیک وقت سن رہا ہے، ان کی ساری حاجتیں پوری کر رہا ہے، تو وہ کیسی ہی ایک یعنی ایک عظیم جو ہے نا وہ ذات ہوگی. تو اس میں مطلب یہ بات تو نہیں نہ کہی جا سکتی کہ بھئی اگر مثال کے طور پہ اگر کچھ یعنی اگر آیات میں کچھ چیزوں کا ذکر ہوا ہے تو وہ اس کو ہم یعنی بالکل ویسے ہی یا کسی ایتھسٹ کا ایک اس طرح کا ایک یعنی اس کو ایکسیپٹ کر ایتھیسٹ لیں کہہ اس کا سکتا ہے نا، ایتھیسٹ بالکل کہہ سکتا ہے وہ چیز جو محدود ہے آسمان میں ہے، وہ مثلا ایک بہت کتنا ہی بھی بڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ ان باتوں کی کیسے سن سکتا ہے بیک وقت، اس کے کان کیسے کام کر سکتے ہیں، آنکھیں کیسے دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل اس کے لیے ہے. لیکن اگر ایک چیز جسم و جسمانی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان حدود میں نہیں ہے، ان محدودات میں نہیں ہے. ہم اس کی مثال اس نے پوری دنیا کو خلق کیا، اس نے پوری دنیا کو خلق کیا، اس نے ہر چیز کو خلق کیا، اس نے ذرے کو خلق کیا، اس نے دیکھیں ایک سیل پھول وغیرہ اس میں دیکھیں. ابھی آپ ایک سیل کے اندر دیکھیں اس کی کنسٹرکشن کیسے، انسان کی جو آنکھ ہے اس کی جو کنسٹرکشن ہے، اس کی جو ڈیزائن ہے، کیسے وہ مختلف رنگوں کو دیکھتی ہے، اس میں لائٹ آ جاتی ہے، اس میں او الا ماشاء اللہ، وہ عقل وہ انفارمیشن عقل کو، مائنڈ کو، برین کو کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے. یہ تو ایک ایسی کہانی ہے، تو یہ انفینٹ ہے، اس کی نالج انفینٹ ہے نا، اس کی جی. مائنڈ تو انفینٹ ہے. ایک جو اس نے جو یہ مرکزی بنایا ہے تو وہ ہر چیز کو سن سکتا ہے. مرکزی نقطہ جو ہے میں اس کو چاہوں گا کہ وہ مجھے میں سمجھ لوں کہ مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجسیم مطلب میرا تو اس میں ظاہر یہی ایک محفوظ تو موقف یہی لگتا ہے کہ جیسے بتایا گیا ہے اس کو بس ویسے اس کے اوپر ایمان لے آیا جائے، اس میں کوئی اس کو وہ کس نے اسپیسیفائی نہ کیا جائے. بتایا نا، وہ کس نے بتایا، وہ کس نے بتایا، بات صحیح ہے نا. وہ تو دیکھیں وہ کس نے بتایا. وہ آپ سر کہہ میں رہے ہیں پہلے کہ آپ یہ تو بتانے والے کے دو اسکولز ہیں نا. ایک تو ہے جنہوں نے دین اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیا، دین اہل بیت ان کے پاس جو کچھ کہتے ہیں مان لیتے ہیں. وہ پھر آپ جو ہے نا کرسچنز کو کبھی آپ نہیں کر سکتے نا، کرسچنز کو کبھی ان پہ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک چیز ایک بھی ہے تین بھی ہے. یہ کیسے ہے؟ میں آپ سر کیسے ان کو کیسے نہیں، ان کو کہیں بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ قدیم ہے اور اللہ حادث ہو گیا، اللہ خود عیسیٰ بن گیا. وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ خود عیسیٰ بن گیا. ایک چیز جو قدیم ہے وہ کیسے حادث بن گیا؟ وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہے ہم نے ایمان لایا، تصدیق کے ختم ہے بھائی. وہ پھر مکالمے کا راستہ بند ہو. پھر دوسروں کو بھی آپ، وہ ہندوؤں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم کیوں کہتے ہو کہ بھائی تمہارے اتنے رب ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہماری کتاب میں ہم نے مان لیا بھائی ختم ہے، ٹھیک ہے نا. جو اگر تقلید کی بات شروع کر دیں نا تو تقلید پر سب کے لیے جائز ہے عقائد میں. اصل میں یہ مرکزی نقطہ ہے. یہ بتانے والے جو ہے نا دو مکتب ہے یہاں پر. ایک مکتب ہے اہل تشیع کا، ایک مکتب ہے ہمارے بھائیوں کا. آپ کے جو اپنے فرقے کے اکابر ہیں وہ نہیں کہتے کہ حدیث میں کیا لکھا ہے توحید کے معاملے میں. ہمارے ہاں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں کیا لکھا ہے. حدیث میں اسی کی تصدیق ہے جو عقل میں ہے، بلکہ عقلی دلائل ہم نے ہی سیکھے اہل بیت علیہ السلام سے. اللہ کے صفات کے متعلق، اللہ کے وجود کے دلائل ہیں، یہ سب اہل بیت علیہ السلام سے سیکھے. میں نے جو دلیل آپ کی خدمت میں پیش کیا نا، جو ابھی وہ صاحب کے ساتھ اللہ کی قسم میں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیا تھا. واضح طور پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی دلائل ہیں ان کے. اللہ نے ان کو حکم دیا وجادلہم باللتی ہی احسن، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیجئے. مسلمانوں کی کتابوں میں دیکھیں کتنے مناظرات ہیں پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ایک ہی مناظر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نقل نہیں کیا انہوں نے. جی سر. اچھا، یہ جنرلائز سٹیٹمنٹ تو آپ دے رہے ہیں کہ یہ جتنے ابھی یہ ایک موقف ہے یہ آپ کا نصوص پہ ہی مبنی ہے. تو یہ جو مرکزی نقطہ ہے کہ تجسیم نہیں کی جا سکتی، مطلب میں تھوڑا سا اس میں محتاط ہو رہا ہوں، یعنی میں ریلیکٹنٹ ہوں یہ بات کرنے میں، لیکن پھر مجھے اپنی بات کرنے کے لیے، سوال رکھنے کے لیے یہ بات کرنی پڑے گی کہ تجسیم ہم نہیں کر سکتے. یہ جو اگر ایک سٹانس ہم لیں تو یہ بھی ہم یہ عقل کی بنیاد پہ کر رہے ہیں یا اس کی بھی نصی موجود ہے، یعنی کہیں کوئی ہے کہ دونوں ہیں نا بھائی. اگر دیکھیں دونوں ہیں. دیکھیں آپ کے ہاں تو اس کی تجسیم کی نفی کی کوئی حدیث نہیں ہے، آپ لوگوں کے ہمارے ہاں ہے. ہمارے پاس تو عقلی بھی ہے نقلی بھی ہے. لیکن پھر آپ کو یہ سوال جواب دینا ہوگا نا کہ اگر ایک چیز اس کا جسم ہے تو پھر وہ حادث ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا، اس کا ایک آغاز ہے. ہر جسم کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ جسم کیونکہ وہ حرکت کرتا ہے، اس میں تغییر ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کا ٹائم ہے. تو اس ٹائم یہ ٹائم انفینٹ نہیں ہو سکے. اس ٹائم کا ایک آغاز ہے. تو پھر جس چیز کو آپ نے اللہ مانا ہے، خالق کون مانا ہے، اس کا وہ خود مخلوق ہے. اور پھر یہ کہ جسم کو خلق نہیں کر سکتا.
یہ بڑا واضح ہے، یہ فزکس کی لا ہے. جسم کو خلق نہیں کر سکتا، وہ اس زمین آسمان کا خالق ہو ہی نہیں سکتا، وہ خود جسم ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کا آغاز بھی ہے، وہ خالق بھی نہیں ہو سکتا. پھر ختم ہے بات. پھر اس کا خالق کون ہے؟ پھر وہ جس کو آپ نے خالق مانا تو وہ خالق نہیں ہے. پھر یہ مشکل ہے آپ کے پاس. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، اسی لیے فخر رازی صاحب، ابو حامد غزالی صاحب، یہ ان لوگوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اللہ جو ہے جسم نہیں ہو سکتا. سر کنسرن یہ بنتا ہے کہ اگر یہ اس ماتریدیہ بارے انہوں نے کہا کہ اللہ کے جسم نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے یہ دلائل جو ہے سنت سے نہیں لیا، انہوں نے یہ دلائل شیعوں سے لیا، اسی لیے ان کی تکفیر ہو گئی ہے. اصل میں کنسرن صرف یہ پھر بچتا ہے کہ اگر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ مطلب اگر خالق جو ہے نا وہ جسم کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک یعنی زماں بھی ریلیٹ کر جائے گا، اور پھر یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ خود بھی پیدا ہوا ہے یا اس طرح، تو اس میں اگر اس بارے میں ابہام موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے بھی ہے ابہام کہاں ہے؟ یہ یقین ہے، ابہام نہیں ہے نا بھائی. یہ کہ وہ جسم ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی جسم ہے وہ متغیر ہے، حرکت کرتا ہے. یہ تو آپ کے کتب میں کثرت موجود ہے. جو کہتا ہے وہ جسم ہے، اوپر نیچے جالتا ہے، وہ ہنستا ہے، وہ بھائی وہ لیٹتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ جاؤ ادھر جاؤ، یہ کرو وہ کرو. یہ سب مسئلہ ہے وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ کیونکہ وہ جسم ہے، یہ اس میں تغییر ہے. تغییر میں نے عرض کیا یہ زمان کے بغیر نہیں ہو سکتا، ٹائم کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر ٹائم ہے تو اس کا آغاز بھی ہے، پھر اس سے آپ فرار نہیں کر سکتے. پہلے طور پہ یہ عقلی دلیل ہی ہوگی اس چیز کو یعنی ایکسپلین کرنے کے لیے. یہ صرف عقلی نہیں، یہ حدیث میں بھی موجود ہے، ہمارے احادیث میں بکثرت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ چیز، یہ موہوم ہے. آپ نے توہم کیا ہے، یہ خالق نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے شان کے لائق، یہ اللہ کو اس سے بدتر گالی نہیں ہو سکتا اللہ کے لیے کہ آپ اللہ کو کہہ دیں وہ جسم ہے. آپ نے اس کا انکار کیا، وہ چیز، وہ صفت اس کے لائق ہی نہیں ہے، آپ نے اس سے نسبت دی. ہمارے احادیث میں اس طرح ہے کہ جب بھی اس طرح کی بات ذکر ہوتی ہے تو اہل بیت علیہ السلام کہتے تھے تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ایسے شرکوں سے، ایسے شرک سے بہت ہی بالا تر ہے. اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ ایسے باتوں کے بعد یہ جملے فرماتے تھے. جی ہاں صحیح. چلیں ویسے مطلب یہ سارے جو سوالات ہو گئے ہیں انہیں کی پھر میں تھوڑی سی فردر ایکسپلینیشن پہ ہی مطلب اگر میں بات کروں گا تو جاؤں گا، تو میرے خیال کافی تسلی بخش بات ہو گئی، تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں. لیکن سر بڑا شکریہ، آپ تشریف لائیں، آئندہ آپ سے استفادہ کریں گے. اللہ آپ کو بہت عزت دے. جی ایک میرا صرف پوائنٹ ہے کہ اگر مثلا مسلمانوں کے مابین مطلب ہم سب کلمہ گو ہیں، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پھر بہرحال یہ تو اسٹیبلش رہنا ہی چاہیے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی یعنی کیا شان ہے، اور ہمیں ہمارا کیا اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا وہ احترام ہونا چاہیے. تو وہ مطلب چلے ٹھیک ہے، ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے، اس میں آرگومنٹس بھی شیئر کیے جائیں، بلکہ مطلب اگر آپ بھی یہی جو بلکہ یہ بھی جو آپ نے ایک یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو ان ساری باتوں سے بہت بلند تر ہے، تو اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم یعنی اس میں وہ سیریس ڈسکشن ہی رہے اور ہم اپنے آپ کو یعنی بالا تر ہی رکھیں. دیکھیں جو اللہ کو دیکھیں اسی سیریس ڈسکشن میں جو اللہ کے لیے جسم ثابت کرتا ہے، تو اس کے بعد کے لوازم پہ کہ اس کے بعد کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، پھر وہ جب اس کے اپنے عقائد اس طرح نا کہ پھر اس کے بعد کے اس کے معنی کیا نکلتا ہے، اس کو جواب دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل تو قصور اس کا ہے، تقصیر اس کا ہے کہ اس نے اللہ سے ایسی چیزیں نسبت دی ہیں جو اللہ کے لائق شان نہیں ہے، پھر اس کا دفاع بھی کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اس طرح ہے تو اس کا دیکھو کہ ایسے چیز کا ثانی بھی ہو سکتا ہے. آسمان میں اگر ایک چیز ہے، ایک مخلوق ہے، فرض کریں ایک جسم ہے، وہ ادھر چلتا پھرتا، اس کا دوسرا کیوں نہیں ہو سکتا؟ عقلی طور پر اس کا نمبر 2 بھی ہو سکتا ہے، نمبر اس سے 10,000 اس جیسے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، اس کا اولاد بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ اللہ تعالیٰ کو ایک زندہ جان چیز جو آسمان میں وہ اس کا جسم ہے، اعضاء ہے، چلتا ہے پھرتا، وہ کھانا چاہے کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. بلکہ اس کو کھانے کی ضرورت ہوگی. تو یہ سب باتیں اس کے لیے ثابت ہو جاتی ہیں. پھر یہ کہنا کہ بھئی آپ سوال نہ کریں، بے احترامی ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بے احترامی نہیں ہے. ہاں یہ ہم سب آن کرتے ہیں نا، وہ مطلب ہمارا اللہ تعالیٰ سب باتوں کا آپ جواب دینا ہوگا نا کہ یہ چیز کہنا کہ اس کا نمبر 2 نہیں ہو سکتا، نمبر 3 نہیں ہو سکتا، یہ صرف ایک ہے، یہ سب باتیں غلط ہیں. اور یہ خالق ہے، یہ خالق بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی علمی انداز میں سمجھانے والے انداز میں بھی میرا خیال ہے شاید بہت زیادہ ایک مطلب آپ کا بھی کہہ لیں ایک اس میں احترام میں اضافہ ہی ہو کہ مطلب اگر ایک یعنی کہہ لیں یعنی ایک سنجیدگی کے ساتھ مطلب وہ اگر دلائل جو ہے نا وہ رکھے جائے. صحیح فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ صلاح دیتے ہیں. نیکسٹ ٹائم آپ سے سوال کریں گے. تھینک یو سر، بہت مہربانی.